والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. وہ دل برباد ہے جس میں یاد مصطفیٰ نہ ہو. وہ دل برباد ہے جس میں یاد مصطفیٰ نہ ہو. وہ شہر اجڑ گئے جس میں میلاد مصطفیٰ نہ ہو. تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. یارو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سب سے اولا والا ہمارا نام. سب سے والا والا ہمارا نام. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آقا ہمارا نام. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میں شکر گزار ہوں جامع مسجد روشن کی انتظامیہ کمیٹی، خطیب و امام، نائب امام، خادمی اور پوری جماعت. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو آج اس مبارک محفل میلاد کی برکت سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے رب تعالیٰ مالا مال فرمائے. اور اللہ رب العزت آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے. آنے والی مصیبتوں سے رب تعالیٰ محفوظ فرمائے. دونوں راستوں کی ترقیاں نصیب فرمائے. راستے سے میرا وقت تو کچھ اور تھا، اور جب ہم ٹول پلازا پہنچے تو وہاں پر جو کافی رش تھا. تو شہر میں آئے تو یہاں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا. تو جناب محترم ہمارے بڑے عزیز، ہر دل عزیز، محسن، بڑے قریب، نقیب بھی ہیں، ثناخان بھی ہیں، بڑے مشہور اور معروف. کراچی میں آتے تو وہاں پر بھی الحمدللہ برکتیں لیتے ہیں. جناب محترم عابد التاری صاحب، اللہ رب العزت میں سلامت رکھے. جتنے بھی ہمارے ثناخان ہیں اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے. آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں ذرا اونچی آواز سے آتے ہیں وہی جنہیں تھوڑا سا اللہ برکت. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ روشن مسجد میں بعد میں آئے ہیں. سرکار جانتے ہیں کہ آج کی اس محفل میں کون کون سا غلام آئے ہیں. میرے خیال سے دوسری عزیز کی گل سمجھے نہیں ہے. سرکار جانتے ہیں کہ کون کون سا غلام آج روشن مسجد میں آئے گا. کتنے بڑے خوش نصیب ہیں جو سرکار کی محفل میں آتے ہیں. پتہ چلا کہ ہمارا نام تو پہلے دربار رسالت میں پہنچ چکا تھا. میرے خیال سے نہیں سمجھے ہوئی، آپ کی سمجھ آ جائے گی. او بھائی، بارگاہ رسالت میں پہلے حاضری لگی ہے، بعد میں یہاں لگی. کتنے خوش نصیب ہو. میرا عقیدہ ایمان ہے کہ سرکار ایک کے غلام کو دیکھ رہے ہیں. توجہ میری طرف توجہ. میرا عقیدہ ایمان ہے کہ سرکار ایک کے غلام کو دیکھ رہے ہیں. یارو جب یار کا ذکر ہونا پھر توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ بولے جب یار کا ذکر ہو تو توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ یار کے ذکر کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر ہونی چاہیے. سچی محبت کرنے والے جب فنا ہوتا ہے نا پھر اس کی توجہ ادھر ادھر
بولیں تو صحیح یار. اور یہ محفل میلاد منانا، یہ دین کا کام کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. محفل میلاد منانا اور یہ دین کا کام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خدا کی قسم اس پر مدینے والے کی نظر کرم ہوتی ہے. نہیں سمجھے یار؟ چلو میں سمجھا دیتا ہوں. شیخ عبدالحق مدنی سے لے لی، بہت بڑے عالم دین، جنہوں نے کئی کتابیں لکھی. مشہور کتاب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق مدنی سے لے لی. آپ نے بیوی بچوں کو چھوڑا، بال بچے چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، روضہ رسول پہ حاضر ہوئے اور یہیں کی صفائی کرتے تھے. اور ایک رات کو سوئے تو شیخ عبدالحق مدنی سے دے لی فرماتی آواز دینے والے نے آواز دی. شیخ عبدالحق مدنی سے دے لی یہاں کیا کر رہے ہو؟ دہلی میں جا کر دین کا کام کرو. نہیں سمجھے میرے خیال سے؟ دہلی میں جا کر دین کا ہم نے بڑا ہلکا لے لیا. جو دین کے کام کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم نے بڑا ہلکا لیا ہے. ان کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں میرے دوستوں. ہم علماء کو سلام پیش کرتے ہیں. عوام اہل سنت ان لوگوں کو جو دین اور مسلک کا کام کر رہے ہیں. آواز آئی شیخ عبدالحق مدنی سے دہلی میں جا کر دین کا کام کرو، دین کی خدمت کرو. آپ فرماتے صبح ہوتا تو میں نے کہا یار عجیب بات ہے، یار عجیب بات ہے. اگلی رات سنے تو شیخ عبدالحق مدنی سے فرماتے پھر وہی آواز دینے والے نے آواز دی شیخ عبدالحق مدنی سے جا کر دہلی میں دین کا کام کرو. دین کا بھائی بتاؤ، سرکار کو دین سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. اتنا پیار ہے سرکار کو دین سے کہ میرے کریم آقا لجپال آقا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دین پر قربان کر دیا. نہیں سمجھ آئی میرے خیال سے؟ بھائی شہزادوں سے سب کو پیار ہے کہ نہیں؟ اور سرکار کو دین سے اتنا پیار ہے کہ شہزادوں کو قربان کر دیا. اور آج ہم جیب سے پیسے نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کتنے اللہ کے نام میں دینا، کتنا نہیں دینا. ڈرتے ہیں کہ سوچتے ہیں سرکار نے تو شہزادوں کو قربان کر دیا. قدم قدم پہ کیا شہزادوں کو قربان، قدم قدم پہ کیا شہزادوں کو قربان. شہادتوں کے سخی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. شہادتوں کے سخی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. یہاں جیب سے مال نکالتے وقت سوچتے ہیں کتنی سخاوت کرنی ہے کتنی نہیں. تو یارو یہ بات تو سمجھو، شہادتوں کے سخی کو، شہادتوں کے سخی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. تو میرے نبی نے تو شہزادوں کو دین پر قربان کر دیا ہے. تو جو دین کا کام کرتے ہیں انہیں ہلکا نہ کیا کرنا میرے دوست. میرے علی توجہ. شیخ عبدالحق مدنی سے دیکھتے ہیں فرماتے دوسری رات میں یہی آواز ہے. جب تیسری رات سویا تو آواز آئی. میری آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آئی شیخ عبدالحق مدنی سے دیکھتے چاہیے دہلی میں دین کا کام کرو، دین کی خدمت کرو. آپ فرماتے میں نے عرض کی سب کچھ چھوڑ کر گنبد خضرا پانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور مجھے حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں چلا جاؤ. فرمایا ہاں شیخ عبدالحق مدنی سے دہلی میں جا کر دین کا کام کرو، دین کی خدمت کرو. یہاں رہ کر ہر روز مزار کی زیارت کرتے ہو، وہاں دین کا کام کرو. ہر روز مصطفیٰ کی زیارت کیا کرو. سمجھ آ رہی میرے دوست؟ میرے عزیزوں، ہم نے بڑا ہلکا لیا. میرے ملاز کو ہلکا نہ دینا. سمجھ آ رہی میرے دوستو؟ سرکار کی محفل کو ہلکا. چلو ایک بات عرض کر دوں، اگر اجازت ہوئے تھے آپ کی بولو اچھی بات اور پکی گال اجازت ہے بات عرض کر دوں. بولے ایک صحابی رسول دریا کے کنارے بیٹھ کر درود شریف کی کثرت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بولے تو صحیح. درود شریف کی کثرت کر رہے تھے. ایک مچھلی نے پانی سے منہ باہر نکالا، پھر اندر کیا، پھر باہر نکالا، پھر اندر کیا، پھر باہر نکالا، پھر اندر کیا. تو صحابی رسول فرماتے ہیں دل چاہا کہ اس کو پکڑ ہی لیتے ہیں. انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مچھلی خود بخود ہاتھ میں آ گئی. مچھلی خود بخود ہاتھ میں، ہاتھ میں تڑپ تڑپ کر اس مچھلی نے جان دے دی. وہ صحابی رسول مچھلی لے کر اپنے گھر آئے، اپنی زوجہ سے فرمایا کہ جاؤ مچھلی پکاؤ، آج اکیلے نہیں کھائیں گے، سرکار کی دعوت بھی ہوگی.
ذکر آ جائے تو سنیوں کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آتی، سینے بھی چوڑے ہوتے اور سینے سے سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہو گئی۔ نہیں آپ بات سمجھ نہیں رہے، خدا کی قسم صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار لقمے کو اٹھاتے نا، روٹی کا لقمہ بنا کے سرکار جب لقمے کو اپنے لبوں کی طرف لے کر آتے، ان لقموں میں سے آواز آتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں میرے خیال سے ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، صحابہ فرماتے ہیں سرکار کنکریوں کو اٹھاتے تو وہ کنکریاں بھی پکار اٹھتی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہاں حضور کا ذکر سن کر غلام نہیں پکاریں گے سبحان اللہ۔ تو ایک شخص کہتا تھا قادری خیر جو ہے سبحان اللہ بہت بلواتا ہے۔ میں نے کہا سالن میں نمک نہ ہو کھائے گا؟ میں نے کہا نہیں مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا سالن میں نمک نہ ہو مزہ نہ آئے، محفل میں سبحان اللہ نہ ہو تو مزہ کیسے آئے؟ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، جو دل میں بولے وہ بھی عاشق رسول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ عاشق رسول، بلکہ ہم سنی بریلویوں کا عقیدہ ہے اگر ہم دل میں بھی سبحان اللہ بولے سرکار دل کی آواز کو بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ جان کر سنیے گا، وہ صحابی رسول فرماتے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مچھلی پکاؤ، مچھلی بات سنیے کبھی آپ توجہ سے سنیے گا۔ ہاں میری کوشش ہوتی ہے کوئی نئی باتیں آپ کی طرف لے کر آؤں، جناب آپ بھی بھائی جانتے اس بات، کوشش یہی ہوتی ہے جو آپ نے کبھی نہ سنا، اگر سنی بھی ہوگی تو ایمان تازہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ فرمایا صحابی رسول نے اپنی بھی آپ مچھلی پکائیں، میں سرکار کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ اور صحابی رسول سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے دعوت قبول ہوگی یا رسول اللہ، بس میں اینجے گیا کہ بس اینج آیا، ذرا پوچھ لوں کہ تیار ہو گیا۔ اور صحابی رسول گھر آئے تو بیوی سے کہا کہ کھانا تیار ہو گیا، مچھلی پک گئی۔ بیوی نے کہا کہ یہاں تو عجیب بات ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی؟ فرمایا آپ خود آگے آئیں، عرض کی بیوی آپ آگے آئیں خود دیکھیں۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو لکڑیوں کا اتنا بڑا گٹھا ہنڈی کے ہانڈی کے نیچے جلا ہوا، کتنا بڑا لکڑیوں کا اتنا بڑا گٹھا ہانڈی کے نیچے جلا ہوا تھا۔ اور جب میں نے ڈھکنا اٹھا کے اس ہڈیا کے اندر دیکھا تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں کیسے؟ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں مچھلی پکنا تو دور کی بات، آگ نے مچھلی کو ٹس سے پھنس بھی نہیں کیا۔ آپ بات سمجھے نہیں، بات بالکل لگ جاتی ہے، نہیں سمجھے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ بات رہنے دیں، یہ بات پھر کبھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات مکمل پھر کبھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی کریں گے، میرے بزرگ فرما رہے ابھی کریں، میں بزرگوں سے دعائیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نوجوانوں سے زیادہ توجہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں کا معاشرہ نوجوانوں کے علم میں اضافہ، بزرگوں سے تو دعائیں لیتا ہوں، یہ تو علماء کی صحبت میں ہے، اور یہ تو قرآن کو اس طرح ہر روز پڑھتے جیسے وظیفہ بنایا ہوا۔ سمجھ آ رہی میرے دوستوں کی توجہ؟ صحابی رسول فرماتے ہیں مچھلی پکنا تو دور کی بات، آگ نے ٹس سے مس بھی نہیں کیا۔ صحابی رسول سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہے نا مچھلی آگ پہ چڑھائی، ہڈیا پہ رکھ کر آگ پہ چڑھائی، لکڑیوں کا اتنا بڑا گٹھا تو یا رسول اللہ جل گیا، مچھلی پکنا دور کی بات، آگ نے ٹس سے مس بھی نہیں کیا۔ تو آمنہ کے لال نے مسکرا کے فرمایا، اللہ کرے اس مسکراہٹ کو آپ سمجھ جائیں۔ زمانہ جاہلیہ کے واقعہ تو ہے نا، ماں کی عزت نہیں، بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بہنوں کی قدر نہیں ہوتی تھی، بیوی کا شوہر مر جائے تو اس کو ذلیل کیا جاتا تھا، رسوا کیا جاتا تھا۔ ہر شخص پکار کر کہتا تھا کوئی اور جو ہمیں عزت دلائے، کوئی اور جو اس اندھیرے کو دور کرے۔ جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لے کر آئے تو بریلی کے امام نے قلم اٹھا کے لکھا جن کی تشریح سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ ابھی کسی ابھی بھی مسکراہٹ نہیں سمجھے سرکار کی، جن کی تشریح سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار مسکرائیں، ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جب سرکار مسکرائیں ہم سرکار کے نظروں کے سامنے بیٹھے ہوں۔ پوچھا کہ یار کیوں؟ کہا کہ وجہ یہی ہے کہ سرکار مسکرا کے جس کو دیکھ لیتے رب تعالیٰ اس پر جنت کو واقع فرما دیتا تھا۔ ہاں جنت
دیر تک عجیب کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اور نہ بولیے سبحان اللہ اچھی بات. ہاں تو آمنہ کے لال نے مسکرا کے فرمایا. آمنہ کے لال نے پھر عرض کرنے لگا. آمنہ کے لال نے مسکرا کے فرمایا میرے صحابی ایک بات بتا. عرض کی کہ سونیا حکم. فرمایا جب مچھلی پکڑی تھی تو درود شریف پڑھ رہا تھا. فرمایا جب مچھلی پکڑی تھی آپ درود شریف پڑھ رہے تھے. عرض کی کہ یا رسول اللہ جب مچھلی میرے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے رہی تھی اس وقت میں درود شریف کی کثرت کر رہا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابی یہی وجہ ہے کہ اس مچھلی نے آمنہ کے لال کا درود سن لیا تھا. اللہ کرے سمجھ آ کے دل کو لگ جائے. اللہ کرے. فرمایا وجہ یہی تھی کہ اس مچھلی نے آمنہ کے لال کا درود سن لیا تھا اس لیے آگ نے اسے جلایا نہیں. اس نے درود مصطفیٰ سنا. اس نے میرا درود سنا. میرے محبوب نے فرمایا صحابی اس مچھلی نے درود سنا ہے اس لیے آگ نے جلایا نہیں. جو جانور میرے نبی کا درود سنے آگ اسے نہ جلائے. جو محفل میلاد کی محفلیں سجائے جہنم کی آگ اسے کیسے جلا سکتا. ہم نے ہلکا دے دی ان چیزوں کو بھائی. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی مفسر قرآن ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی کی ہے. تفسیر روح البیان. آپ تفسیر روح البیان میں لکھیں جس گھر میں سرکار کا میلاد ہو رب تعالیٰ اس گھر پر پورا سال اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. اور نہیں یار اگر کوئی غریب ہے نا وہ کہتے ہیں مسجد میں نہیں غریب نہیں میں گھر میں ہی کر سکتا ہوں غریب ہوں. اگر کوئی اتنا بھی غریب ہے نا کہ میرے پاس مال دولت نہیں ہے اتنا بھی اگر کوئی غریب ہے علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نعمت الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں فرمایا وہ گھر میں بیٹھے تھوڑا سا نمک لے تھوڑا سا آٹا لے فاتحہ شریف پڑھے نبی کی نعت شریف پڑھ کر توبہ سرکار کی خدمت میں پیش کرے. جو اس طرح میں بھی میلاد منائے گا رب تعالیٰ پورا سال دنیا والوں کا اسے محتاج نہیں ہونے دیتا. بھائی سرکار نہ مال کو دیکھتے ہیں نہ دولت کو دیکھتے ہیں. سرکار اپنے غلاموں کے عشق کو دیکھتے ہیں. سرکار اپنے غلاموں کی محبت کو دیکھتے ہیں. پنجاب میں بڑی اماں سی جاگے ذرا جاگے. 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے میرے دوستو. ہم تو 12ویں والے بھی ہیں 11ویں والے بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو. ہم تو 11ویں سے بھی پیار کرتے ہیں 12ویں سے بھی بولے تو صحیح 12ویں سے بھی پیار کرتے ہیں. دونوں باتیں عرض کروں گا پہلے اس بات کو سماعت کروائیں. تو بڑی اماں سی پنجاب میں رہتی تھی. سرکار کے میلاد کا مہینہ آ گیا. اگلے دن گئی تو سہیلیوں کو دعوت دے دی کہ کل آنا سرکار کا گھر میں میلاد ہوگا. کیا ہوگا گھر میں. اب یہ غریبہ مکان تھا ٹوٹا پھوٹا. کھانے کو ایک ٹائم ہوتا تھا 2 ٹائم کھانے کو نہیں ہوتا تھا. یہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں میں ممالک کی توجہ. ایک ٹائم ہوتا تھا 2 ٹائم کھانے کو نہیں ہوتا تھا. سہیلیوں نے جتنی منہ اتنی باتیں بھلا یہ ہمیں کیا کھلائے بھلا یہ ہمیں کیا کھلائے کیا دے گی اس سے اچھا تو ہم گھر میں کھا دیتے. اور اگلا دن ہوا تو بڑی اماں نے گھر کو بنایا سارا اپنی حیثیت کے مطابق اسے چمکایا اور دیے جلا کے چراغا بھی کیا. دیے جلا کے چراغا بھی کیا. دروازہ کھول کے بیٹھ گئی کہ سرکار اب جو ہے نا میری سہیلیاں ہیں میلاد ہوگا. وقت گزرتا گیا یارو کوئی سہیلی نہیں آئی. جب وقت ہو گیا پورا تو بڑی اماں نے دروازہ کیا بند. مصلی اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی. عرض کی کہ مولا اپنی ذات کے لیے نہیں بلایا تھا تیرے محبوب کے میلاد کے لیے بلایا تھا. مولا اپنے مفاد کے لیے نہیں بلایا تھا مدینے والے آقا کے لیے بلایا تھا. مولا جب کچھ اس بڑی اماں کی سسکیاں بند گئی روتے روتے آ رہی اے بڑی اماں ذرا نظر اٹھا سامنے دیکھ. جب بڑی اماں نظر اٹھا کے سامنے دیکھا فرمایا اگر یہ کیا ہوا کوئی نہیں آیا آج میلاد والا تیرے گھر میں آ گیا ہے. کیا ہوا اگر کوئی نہیں آیا آج میلاد والا تیرے گھر میں آ گیا ہے. اس
وقت کیا ہوگا کہ بوڑھی اماں میلاد بھی منا رہی ہے اور میلاد والے کو بھی ٹکر رہی ہے، میلاد والے کو بھی ٹکر رہی ہے، اور ایسے سرکار کا میلاد مناؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، میں اس پتھر کو، پتھر تو بہت سارے ہیں، سرکار نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، پتھر بہت سارے، ان پتھروں میں سرکار اس پتھر کو پہچانے جو اعلان نبوت سے پہلے درود و سلام پڑھے۔ تو سنیو اپنے مسلک پر ناز کیا کرو، میں ہوں سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اپنے مسلک پر ناز کیا کرو اور اس قرآن درود و سلام کے نغمے پیش کرو کہ جب سرکار پتھر کو پہچانتے ہیں، جب حضور کا غلام قبر میں جائے تو آمنہ کے لال فرمائیں فرشتوں راستہ چھوڑ دو، اور فرشتے پوچھیں ماں تم کا تقول فی هذا الرجل، آمنہ کے لال فرمائیں اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو میں اپنے اس غلام کو پہچانتا ہوں، اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو کہ میں اپنے غلام کو پہچانتا ہوں۔ ایسے سرکار کا میلاد مناؤ، گج وج کے مناؤ میرے دوستو، میرے عزیزو۔ میں میرے میلاد کی خوشی جو منائے نا، میں میرے میلاد کی اور سرکار کی آمد کی جو خوشی منائے، رب تعالیٰ اسے دونوں جانوں کی خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جو ہم 11ویں شریف میں ختم دیتے ہیں، 11ویں شریف میں پھر مناتے ہیں، توجہ ہے کیوں مناتے ہیں؟ ہمیں غوث پاک سے پیار، اشرف منادی ندا یوں کرے گا قادریوں سے، کہاں ہو قادری کا یہ نظارہ غوث اعظم۔ آپ نے دروغہ جہنم سے پوچھا کہ جہنم کے دروازے پر میں بتا میرا مرید کوئی ہے جہنم میں؟ وہ کہتا ہے حضور قادریوں کا یہاں کیا کام ہے؟ اونچی آواز میں، اونچی آواز میں، او بھائی قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، عطاری ہو، وارثی ہو، بخاری ہو، جو غوث پاک کو نہ مانے وہ ولی بن سکتا، بولو وہ قادری بن سکتا، عطاری بن سکتا؟ او بھائی غوث پاک کو ولیوں کے امام ہے۔ آج 11ویں شریف کے آپ تحفے پیش کرتے فاتحہ شریف دلواتے ہو، قیامت کے دن فائدہ ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث مبارکہ ہے، ذہن میں رکھنا، جو اللہ کے ولی کو پانی پلائے، جو اللہ کے ولی کو وضو کروائے، کل قیامت کے دن وہ بندہ جب دیکھے گا یہ ولی اللہ جنت میں جائے گا، وہ کہے گا حضور پہچانا نہیں آپ نے مجھے؟ کہے گا کون ہے؟ حضور دنیا میں آپ کو پیاس لگی تھی، پانی پلایا تھا، وضو کرایا تھا، ہاں یار تم نے وضو بھی کرایا تھا، پانی بھی پلایا تھا، ولی اللہ واپس لوٹے گا، رب فرمائے گا جنت، فرمایا نا مولا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں، جب تک اسے اپنے ساتھ، تسی گل سمجھے نہیں یار، نہیں سمجھے، اللہ کرے دل کو لگ جائے۔ او بھائی حدیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے، جو ولی اللہ کو پانی پلائے ولی اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے، جو 11ویں کے تحفے حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کرے، غوث پاک جنت میں نہیں لے جائے۔ اسی آواز میں جواب ہونا چاہیے۔ ہم منائیں رب خوش ہوتا ہے، عرش کا رحمان خوش ہوتا ہے، مطلب وہ گستاخ کیا جانے کہ حضور کی عظمت کیا ہے، وہ گستاخ کیا جانے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستو میرے عزیزو؟ میں کہتا ہوں گستاخوں کو کہ وہ آئیں، پہلے حضور کے غلاموں کی شان سمجھیں، پہلے آؤ سمجھو سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کی شان سمجھو، اونچی آواز میں میرے دوستو، پہلے آؤ سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کی شان سمجھو، پھر تمہیں پتا چلے کہ جن کے شہزادوں کا عالم یہ ہو تو پھر ان کے بابا غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا، یارو جن کے نواسوں کا عالم یہ ہو تو پھر ان کے نانے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حسن یوسف کو دیکھا نا، کسے دیکھا بولے تو عرض کی مولا اس سے بھی پڑھ کر کوئی حسین ہوگا؟
رب نے فرمایا جبریل انتظار کر وقت آنے دے. نہیں سمجھ آئی آپ کی سمجھ نہیں آئی. فرمایا جبریل انتظار کر وقت آنے دے. اور جب وقت آیا میرے محبوب کی ولادت بھی ہوئی اور شب معراج بھی آئی. رب نے جبریل کو بھیجا. رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ جاؤ آج میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ. میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ. جبریل جب آیا نا میرے محبوب کے دل مبارک میں سرکار آرام فرماتے چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی. ادھر چادر مبارک اوڑھنے کا انداز تو دیکھو پاؤں ننگے تھے چہرے پر چادر تھا کیونکہ سرکار بھی جانتے ہیں کہ آج جبریل نے آنا ہے. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نہیں آ رہی. توجہ میرے دوستو سفر کر کے آیا آگے بھی سفر کرنا ہے لیکن تھکن محسوس نہیں ہوتی. آپ تو یہیں بیٹھے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ تھکے ہوئے اور نہیں یار میں نہیں اونچی آواز میں بولا کریں سبحان اللہ. سرکار کے میلاد کی محفل ہو نا وہاں فرشتے آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں. محفل میلاد کو ہم نہ کیا گیا. جبریل کا معراج کی رات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے نا عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب تو آرام فرما ہے. تیرا محبوب مقام اور عظمت میں کہا رہا ہے دوستو. مولا تیرا محبوب تو آرام فرما ہے. تو آپ نے فرمایا جبریل نے عرض کی مولا کیسے جگانا ہے؟ فرمایا جبریل کا دستک دینی ہے. اللہ کے بات سمجھ آئے. جبریل نہ دستک دینی ہے نہ اچھے سے اچھے ارکابات میں پکارنا ہے. مولا پھر جگانا کیسے؟ فرمایا جبریل یا جبریل قبل قدم ہے ذرا چھوٹو. یہ بات رہنے دیں یہ بات بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ہمارے بزرگوں کو سلام. توجہ ہے. رب نے فرمایا یا جبریل قبل قدم ہے. اے جبریل ذرا جھک جا میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دے. جو جبریل کو سوچتا تھا کہ پورا جسم نور کا ہے اور ہونٹ کافور کے ہیں. جبریل تیرے ہونٹ کافور کے اس رات کے لیے بنائے تھے. یا جبریل قبل قدم ہے ذرا جھک جا تیرے ہونٹ کافور کے جلوے حضور کے. ذرا جھک جا اور میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دے. لگاؤ شریف کے فتوے. بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا شریف فتوے لگ جاتے ہیں نا. اور بھائی رب حکم دے رہا ہے یا جبریل قبل قدم ہے. توجہ جاگ رہے ہو. خدا کی قسم فاقو نہیں ورنہ تو آپ کے ایسے ایسے انشاءاللہ بھی کچھ صرف ناشتہ کروا رہا ہوں. کھانا کھلانا باقی ہے. پھر کبھی موقع ملا تو ایک بہت بڑا ہمارے اوپر صدمہ بھی ہے میرے دوستوں. توجہ ہے نا بہت بڑا صدمہ ہے ہمارے اوپر اور وہ صدمہ زندگی بھر ختم نہیں ہوگا. میں اس پر آتا ہوں. توجہ میرے دوستوں میرے عزیزوں جاگ کر سنیں اس بات کو. فرمایا یا جبریل قبل قدم ہے ذرا جھک میرے نبی کے قدموں کے بوسے دے. جب جبریل نے حضور کے قدموں کے بوسے دیے رب نے فرمایا جبریل ہون دس. جب جبریل نے حضور کے قدموں کے بوسے دیے رب نے فرمایا جبریل حسن یوسف کو دیکھ کر پوچھا تھا نا اس سے بھی بڑا کوئی عزیز ہوگا. ہون دس. جبریل آپ بتاؤ. جبریل آپ بتاؤ. حسن یوسف کو بھی دیکھا ہے اور میرے حضور کے قدموں کو بھی دیکھا ہے. جبریل بتاؤ. جبریل نے عرض کی کل نبت مشارق الارض ومغاربها فلن ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل نے عرض کی مولا مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا
سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی نہیں جانا دلہا اب حضرت عبداللہ شاہ غازی نہیں جانا راج لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے مال دو باتیں کروں گا یاد میں آپ سارے دو باتیں کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں بولے اس میں سے پہلی بات یہ ہے اور پھر آخری بات توجہ دو باتیں ہیں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہم جیسے استغفر اللہ اور سرکار کی شان میں یہ نام کے مسلمان نام یہاں کی موقع دے رہے ہیں جو سرکار کی شان میں گستاخی تو ہو رہی ہے اللہ اکبر خدا کی قسم جب سے سنا ہے نا کہ وہ گستاخوں نے سرکار کے خاکے بنا ہے معاذ اللہ وہ خواب ہو جائے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا اونچی آواز رہے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑے خاک ہو جائیں جانے والا توجہ ہے جب سے سنا ہے خدا کی قسم جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی ہاں اور اشاعت جب حدیث پڑھتے تھے نا حضور کی عاشق تو یہ حدیث پڑھتے کہ ہم قبر میں جائیں سرکار تشریف لے کر آئیں وہ عاشق رسول کہتے ہیں یار اب جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی ہم تو موت کا انتظار کر رہے ہیں اور کب آئے گی قبر میں جائیں گے آمنہ کے لاب کی زیارت ہوگی اشاعت کی حدیث پڑھتے کہتے جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی جینے کی آرزو ہی ختم ہو گئی سرکار آئیں گے قبر میں کون آئیں گے بول کے یار دوست نہیں آئیں گے سرکار آئیں گے او بھائی ماں باپ نہیں آئیں گے سرکار آئیں گے او بھائی بھائی نہیں آئیں گے بھانجے نہیں آئیں گے بھتیجے نہیں آئیں گے سب کچھ چھوڑ کر جب ہم یہاں سے جائیں گے آمنہ کے لال آ کر فرمائیں گے غم کیوں کرتا ہے میں آ گیا ہوں نا خدا کی قسم دنیا کا حسن لوگوں کو توڑتا ہے اور نبی کا حسن لوگوں کو جوڑتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے یارو دیدار کا عالم کیا ہوگا توجہ ان دو باتوں میں سے پہلی بات خدا کی قسم میرے نبی کی حقیقت کو حضرت جعفر ہجویری بھی نہیں جانتے یہ تو ہم مانتے ہیں کہ سرکار بشر بھی ہیں نور بھی بولو بشر بھی ہیں اونچی آواز بشر بھی ہیں نور بھی ہیں اور سرکار کی حقیقت کیا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے وہ بشریت میں بھی بے مثال نورانیت میں بھی بے مثال ولیوں کے امام حضور غوث پاک بھی نہیں جانتے کہ سرکار کی حقیقت کیا ہے چلے میں مختصر کر رہا ہوں توجہ تمام صحابہ بھی نہیں جانتے حضور کے چار یار بھی نہیں جانتے چار یاروں میں افضل کون ہے سیدنا صدیق اکبر بولے تو صحیح یار سیدنا یار غار یار مزار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے بتاؤ میری بات مانو گے یا ابو بکر کی بات مانو آج کل کی یہ ایرے گیرے کی بات مانو گے یا ابو بکر کی بات مانو بولو تو صحیح آپ چیئے ہو سیدنا صدیق اکبر نبی اور رسولوں کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے عالم سیدنا صدیق اکبر ہم اس بڑے عالم کی بات مانیں گے ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے فرمایا یا ابا بکرین سیدنا صدیق اکبر سے میرے سیدنا علیہ السلام نے فرمایا یا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کرے دل کو لگ جائے آپ کے جب سرکار سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے نا جبریل نیچے روک کے عرض کرنے سونیا تیری عظمت کو سلام جہاں جبریل کے پار جلتے ہیں وہاں سونیا آپ کی نالین کو بھی سیک نہیں آتا سونیا وہاں آپ کی نالین کو بھی سیک نہیں آتا آج کہتے ہیں کہ وفات ہو گئی تو بھائی تمہارے مرے ہیں ہمارے زندہ اسی آواز میں آخری بات آ گئی اسی آواز میں بولو ہمارے ساتھ بولو ہمارے زندہ اب یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا مثال ہو گیا کہ وہ ہم ہونا چاہیے خوشی کس بات کی میں نے کہا بس فرق اتنا ہے کہ تمہارے بڑوں کو وہاں غم ہے اس لیے تمہیں یہاں غم ہے اور ہمارے بڑوں کو وہاں خوشی ہے اس لیے ہمیں یہاں خوشی ہے
سے بند لفظوں میں نے الفاظ بول دیے، وہ بات آپ سمجھے، وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کے الفاظ ادا کر سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ بھائی ان کے بڑے مرے ہیں قبر میں گئے تو فرشتے کو اٹھائے کر کے تو ہی کہتے کھانا کی ملاد رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو لگ رہے ہیں ڈنڈے تجھ کے، وہ وہاں رو رہے ہیں، اس کے چاہنے والے کہاں رو رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور موضوعات کی شان یہ ہے کہ جب مدار میں گئے میرا آخر ایمان ہے فرشتوں نے بھی استقبال کیا ہوگا اور آمنہ کے لال نے بھی استقبال کیا ہوگا، تو پھر بتاؤ رب اعلان فرماتا ہے اور فرشتے جب آتے ہیں سوال کرتے ہیں، حدیث مبارک ہے نم کا نو مدر حروف، جب امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں آواز آتی اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، ہمارے بڑوں کو وہاں خوشی ہے، بولو، اور ان کے چاہنے والوں کو بھائی پتہ چلا کہ ہم 11ویں 12ویں زندوں کی مناتے ہیں، مردوں کی، بس اسی طرح سے کام کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ آج بہت بڑی اثر بلکہ ہر عاشق کے دل میں جس نے اپنا مقام بنایا ناموس رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کا جب معاملہ آیا تو صفحے اول میں وہ ہستی نظر آئی کہ جو پاؤں سے بھی معذور اور کام بھی ایسے کر گئے کہ آج ہر عاشق کی آنکھ اشک بہار ہے، ہر عاشق کی آنکھ اشک بہار ہے۔ خدا کی قسم میں یہ لفظ کہنے میں نے جھجک محسوس نہیں کرنی، اس وقت سنیت یتیم ہو گئی، سنیت یتیم ہو گئی۔ شیخ الحدیث ولی کامل ہستی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن پر سنی ناز کرتے تھے کہ ختم نبوت کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، کفار کو یہ بابا درکان کا جواب دیتا تھا۔ آج پتہ ہے رونا کس بات کا ہے؟ آج جتنے بھی گستاخ ہیں کافر میں خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں وہ کافر کہ وہ بابا جو ہمیں للکارتا تھا وہ چلا گیا، وہ بابا جو ہمیں للکارتا تھا وہ چلا گیا، کافر خوشی منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ مرتے ہو جائے، آج ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک سہارا تھا سنیوں کا، بہت بڑا سہارا تھا، جس نے ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پہ لگائی، ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پہ لگائی۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت کے میدان میں آتے تھے، ناموس رسالت کے میدان میں جب آتے تھے اتر کر، میرا عقیدہ اور ایمان کہتا ہے کہ مرد ہو جائے گا، اکیلے نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ داتا صاحب کی تشریف لاتے تھے، ان کے ساتھ قریب نواز کی تشریف لاتے تھے، ان کے ساتھ پاک قدم والے بابا حضرت بابا فرید کے شگفت آج تشریف لاتے تھے۔ اور یار یہ تو آنکھ والوں کو نظر آئے، یہ تو آنکھ والوں کو نظر آئے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی بتائیے میرے دوستو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ وہ مرد مجاہد ختم نبوت کے معاملے میں ناموس رسالت اور حضور کی عزت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر کے نکلتے تھے۔ اور یارو اس سے بڑا ان کے لیے مقام کیا ہوگا کہ جن کی پشت پر آمنہ کے لال کا ہاتھ ہوا۔ کل ان کا نماز جنازہ لاہور میں میری پوری کوشش ہے وہاں پہنچنے کی، دعا کیجیے گا اللہ سانی فرمائے پہنچے تو خوشی اس بات کی ہوگی کہ ہم جنازے میں پہنچ جائیں، حضرت کا دیدار کریں وہاں پہنچ کے۔ میرے دوستو یہ وہ جنازہ ہے، میرا عقیدہ ایمان ہے کہ جس جنازے میں غوث پاک بھی آئیں گے، روحانی طور پر غوث پاک بھی آئیں گے، بڑے بڑے کتب مشائخ پیران عظام مفتیان کرام اس نماز جنازہ میں، اور صرف یہی نہیں میرا عقیدہ ایمان ہے روحانی طور پر صحابہ بھی آئیں گے، میرا عقیدہ ایمان، اور اتنا ہی نہیں خدا کی قسم میرا عقیدہ ایمان ہے کہ
आज़म आमना के लाल भी रूहानी तौर पर तशरीफ लेकर आएंगे। और जब हजरत बाबा कादिर हुसैन रिजवी साहब जब वो कब्र में जाएंगे ना, फरिश्ते की भी इस्तकबाल करेंगे, मदीने वाले आका भी इस्तकबाल फरमाएंगे। इस पर से हो जाएगा, ये शफ़क़त है। क्या है ये? बोले मुझे आवाज़ ये सरकार की मेहरबानी है। ये ऐसा गुलाम दुनिया से गया मेरे दोस्तों की मोहब्बत से वफात होने को हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जिस तरह रब कादर ने सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी एक दिया, हजरत कादिर जिवेरी एक दिया, इमाम मोहम्मद रज़ा एक दिया, पीर मेहर शाह साहब एक दिया, अल्लामा इकबाल एक दिया है। इसी तरह रब कादर ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब भी एक ही दिया था, एक ही दिया था। हमने उलमा की कदर न की। और मैं अपनी मस्जिद में भी दुआ करवा के आया हूँ, आप भी दुआ करें। जब उलमा मशाइख मुफ्तियान किराम आपकी नमाज जनाज़ा में हाजिर हो दुआ करें, सब ये ऐलान करें कि सुन्नियत एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई। आमीन बोले, आमीन बोले। हाँ, अब एक वक्त ये है कि तमाम उलमा ऐलान कर दें भाई, तमाम उलमा ऐलान कर दे, अब हम सुन्नी उलमा सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गया, अब हम एक ही रहेंगे। करामतें तो बाबा जान की बहुत सारी हैं, अगर दुआ करें अल्लाह ताला ये करामत भी ज़ाहिर फरमा दे। आमीन बोले, आमीन बोले। हाँ मेरे दोस्तों के अजीज़, मरना हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। हुजूर की इज्जत और नामूस के जो अपने जानते कि बाबा तो आखिरी मर्तबा, आखिरी सांसें, आखिरी लम्हे भी ये सरकार के नाम कर गए। सरकार के नाम फैजाबाद में धरना हुआ तो हाजिर हुए ये बाबा। हम उनकी जुर्रत को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनके चाहने वालों को, उनके मुरीदीन को, उनके चाहने वालों को, उनके घर वालों को और उनके लवाहिदीन को रब ताला सब्र जमील पर अजर आज़ीम अता फरमाए। यार अब आखिरी बात क्या करनी, बस इसी शेर पर इख्तिताम करते हैं। इसी शेर पर मेरे दोस्तों, सरकार से ऐसी वफा करो, ऐसी वफा करो, ऐसी वफा करो। जब हम कब्र में जाएं, सरकार तशरीफ ले आए तो फरिश्ते आकर हमें उठाएं तो हम कहेंगे कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। यारो जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बुलाने बयान में गलती हुई तो रब की बारगाह में तौबा कर दो, अल्लाह ताला मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमाए। आमीन।